اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کل، ان کو بتا دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، ان سے سوال کیجئے کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ کے پاس زیادہ علم ہے؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت، اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو، دلیل موجود ہو، اور پھر وہ اس کو چھپا لے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جس کے پاس ایک علم موجود ہے جس کی بنیاد پہ وہ گواہی دے سکتا ہے، کسی حق بات کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کھڑا ہونے کی بجائے اس کو چھپا لے، مخالفت کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بالکل لا علم نہیں ہے ان کی حرکتوں سے، ان کی معاملات سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس دین کی دشمنی کے لیے جو کچھ وہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے لا علم نہیں ہے۔ دل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، جو گزر گئی۔ کون؟ بنی اسرائیل، جو ایکچول بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو توحید پہ قائم تھے، وہ ایک بہترین امت تھی، وہ گزر گئی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، اس کا بدلہ ان کے لیے ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا یا عمل کیا۔ بعد میں آنے والے بنی اسرائیل کے نسلوں نے کیا کیا؟ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو اپنا ٹیگ ساتھ رکھنے سے ضروری نہیں ہے کہ جو انجام ان کا ہوگا، جو حق پہ قائم تھے، وہی انجام تمہارا ہوگا، کیونکہ تم نے اپنا نام بنی اسرائیل رکھا ہوا ہے۔ جو حق پہ بنی اسرائیل تھے ان کا انجام ان کے عمل کے مطابق ہے، اور جو تم شرک میں مبتلا بنی اسرائیل ہو، تمہارا انجام تمہارے عمل کے مطابق ہے۔ تو اسی پیغام کو اگر ہم اپنے اوپر لیں، صحابہ کیا تھے؟ امت محمدیہ، ہم کیا ہیں؟ امت محمدیہ۔ تو خالی ٹیگ امت محمدیہ ہونے سے فرق نہیں پڑنا۔ ہاں جی، ان کے لیے وہ اجر جو انہوں نے کام کیے، جس طرح انہوں نے من و عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، جس طرح خالص عقیدہ رکھا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ امت محمدیہ کا ٹیگ لگانے سے ہمیں ان سے کچھ نہیں ملنے والا جب تک ہم ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا عقیدہ انہی کی طرح خالص نہیں ہوگا، ہمارا عمل ان کے طرح سنت کے مطابق نہیں ہوگا، تو ہمیں اس ٹیگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، وہ کیا عمل کرتے تھے۔ دیکھو نا، تم اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے ان کی مثالیں دیتے ہو، تو کل قیامت کے ہاں تم سے یہ تو سوال ہی نہیں ہونا۔ یہ بات تو تمہارے متعلق ہی نہیں ہے کہ جو حق پرست بنی اسرائیل تھے ان کا عمل کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، تمہارا ان سے کیا لینا دینا۔ وہ اگر حق پہ تھے اور عظیم تھے تو اس کا تمہارے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کی عمل کے بارے میں، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جانا ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی، دبے الفاظ میں کہہ لیں یا بغیر الفاظ، اللہ سے
اس بات کا وہ اظہار کیا کہ ان کو پسند بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اس رکوع میں تبدیلی قبلہ کے حوالے سے ایک سیر حاصل گفتگو ہے۔ سیقولو، شروع میں جو سا ہے سین کا معنی کیا؟ ان قریب۔ کالا یقولو، پہلے بھی ہم پڑھتے ہیں نا، یقولو کہیں گے، وہ کہیں گے، سیقولو ان قریب کہیں گے، کون؟ السفہاء بے وقوف لوگ، جاہل لوگ، من الناس لوگوں میں سے، کیا کہیں گے؟ ما ولاہم، کس چیز نے ان مسلمانوں کو موڑ دیا، ان قبلتہم، اپنے قبلہ سے۔ کون سا قبلہ؟ اللتی کانوا علیہا، وہ جس کی طرف یہ پہلے سے تھے، جس قبلے کی طرف یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، کس چیز نے ان کو اس قبلے سے موڑ دیا؟ اب دیکھیں نا، وہ اسلام لائے تھے یا نہیں لائے تھے، لیکن بیت المقدس کی محبت تو ان کے دل میں تھی نا۔ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کو اسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ شو ہو رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تو وہ جو ان کو ایک مماثلت نظر آ رہی تھی وہ جاتی رہی۔ اس بات کی بھی ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا کہ ایک قبلے کی طرف جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، انبیاء کا قبلہ ہے، اس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے ادھر سے منہ موڑ لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ کی طرف جھکاؤ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ تھا، تعمیر کیا تھا، تو وہ جو اپنی ایک آبائی کشش تھی، آبائی تعلق تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف کھینچ رہا تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی وہاں پہ ہی تھے، تو اپنے علاقے، اپنے آبائی علاقے میں، پھر اپنے خاندان میں، تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف اٹریکٹ کرتی۔ قل، تو جو یہ سوال کرنے والے ہیں ان کو جواب دے دیجئے، قل کہہ دیجئے، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق بھی، والمغرب اور مغرب بھی، یہدی من یشاء وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء اس کو جو ہدایت لینا چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء اس کو جو لینا چاہتا ہے۔ عام طور پہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس میں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا، تو جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ملی وہ اگر غلط راستے پہ ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ سوال ہے نا کہ اگر اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی تو اس کا کیا قصور ہے؟ لہذا اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو راستہ دکھاتا ہے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، کوئی غور کرنے والا ہے؟ یعنی غور کرو گے تو قرآن آسان لگے گا، غور کرو گے ہی نہیں تو پھر خود بخود قرآن آ کے آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ پہلے قرآن پہ غور کرنا، اس پہ محنت کرنا شروع کریں، یہ آپ کا کام ہے، اس کے بعد آسان بنا دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی طرح سیدھے راستے کی تلاش کرنا آپ کا کام ہے، پھر اس راستے پہ فہم دے دینا یہ اللہ کا کام۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔